الحمدللہ آپ حضرات نے ہمارے بچوں کی جو اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں آپ نے سنی ہیں، اور الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیے ہے اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر بچے اگلے سال الحمدللہ آپ کے سامنے پیش ہوں۔ اس سلسلے میں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچے ہمارے پاس جو آتے ہیں میرے پاس داخلے کے لیے، تو میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں سب سے کہ میں نے یہ مدرسہ چلانے کے لیے نہیں ہے کہ مدرسہ چلتے رہے بچوں جس طرح بھی ہیں، میں نے کہا ہم نے بچے چلانے کے لیے مدرسہ قائم کیا ہے۔ سمجھ آئی تھی؟ ہم نے یہ بچوں کو چلانے کے لیے یہ مدرسہ قائم کیا، اور الحمدللہ اس سے ہماری اور کوئی غرض نہیں ہے۔ ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے الحمدللہ اس مدرسے کی ہم نے بنیاد رکھی ہے۔ پچھلے سال بھی 7 حفاظ کرام نکلے، اور اس سے پچھلے سال ابھی چند مہینے ہوئے تھے تو الحمدللہ 2-3 حفاظ کرام پہلے سال نکلے، پچھلے سال 7 الحمدللہ 6 بچے، اور آنے والے سال میں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بچے الحمدللہ حافظ بن کر نکلیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہی ہے کہ ہم بچوں کو قرآن مجید کی ایسی تعلیم دیں۔ سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ جو جس مقصد کے لیے بچہ ہمارے پاس آتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو یاد کرے صحیح تلفظ کے ساتھ۔ ہم نے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اس پر محنت کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، میں نے الحمدللہ خود تجوید کے اوپر، قرات کے اوپر خود کتاب لکھی ہے، اور وہ میں اپنی لکھی ہوئی مختصر کتاب اپنے بچوں کو بھی ہم پڑھاتے ہیں۔ یہ حفاظ کرام نے تقریباً وہ کتاب انہوں نے پڑھی ہے، اور ہم ان کے الفاظ کو یہ قرآن پاک ایسا پڑھیں۔ ابھی تو چند بچوں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یا قرآن پڑھا ہے، ہمارا ہر بچہ اگر آپ اس سے سنیں گے تو انشاءاللہ ایسا قرآن پڑھے گا کہ آپ کا دل اللہ رب العزت خوش کر دے گی۔ اور اس میں ہم اللہ سے یہ بھی مانگتے ہیں کہ کہیں ہماری نیتوں میں فرق نہ، اللہ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے اگلے سال کچھ اور بھی پروگرام ہیں، اللہ نے زندگی دی تو آئندہ سال سے ایک تو ہم حفظ کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس کے معیار کو بھی اور بڑھائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ بچوں کو جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کا معنی اور مطالعے بھی پتہ لگے، تو ہم ان کے ساتھ ان کو ترجمہ بھی پڑھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی ارادہ ہے کہ ہمارے ان بچوں کو ہم کوشش کریں گے کہ جہاں آج کل دور ہے پیسے تو ہمارا ہم عربی زبان سے کم متاثر ہوتے ہیں، انگریزی زبان سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور عالم بن کر نکلے مدرسے سے اس سے کم متاثر ہوتے ہیں، اسکول کالج سے یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے تو زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے جمعے میں بھی کئی دفعہ کہا، میں نے الحمدللہ پاکستان کی 4 یونیورسٹیوں سے ڈگری کی، 4 یونیورسٹیوں کی میرے پاس ڈگری ہے، بھاولپور سے لے کر اسلام آباد تک۔ لیکن ان ساری ڈگریوں کو ملائیں، ہمارے مدرسے کے طالب علم جو پڑھنے والا 1 سال میں جتنا علم حاصل کرتا ہے ان 4 یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ملا کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ میں بہت کہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کو کیا پتہ ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، بہاولپور سے لے کر اسلام آباد تک 4 یونیورسٹیوں میں میں نے خود امتحان دے کر میں نے ڈگریاں حاصل کی۔ ہم نے یونیورسٹیوں کے ماحول بھی دیکھے، مدرسوں کے ماحول بھی دیکھے، اور جو کچھ مدرسوں کے اندر کسی ایک ادارے میں کوئی تھوڑی بہت کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو بہانہ بنا کر سارے لگ پڑتے ہیں، حالانکہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر اور ان کے اداروں میں آج کل جو حالات ہیں، آپ نے بہاولپور یونیورسٹی کے حالات پڑھے، ان کے پروفیسر، ان کا عملہ کس طرح ہماری بچیوں اور بچوں کا استحصال کرتا ہے۔ اور پھر میں چونکہ بات حضرت مولانا کی بات ہوگی، بات لمبی ہو جائے گی، ایک بات کہہ کر، اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں، پاکستان بنا تھا، پاکستان اس تحریک میں ہمارے علماء نے قربانی دی تھی۔ آج جس کے بارے میں
کہ کہا جاتا ہے یہ مولوی یہ مولوی یہ مولوی، خدا کی قسم ہمارے علماء قربانی نہ دیتے تو یہ مسٹر، یہ انگریز کی چاکری کرنے والے پاکستان کو کیا کسی ایک گاؤں کو بھی نہیں لے سکتے تھے۔ ہمارے علماء کی محنت ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں، ہمارے علماء اسمبلیوں میں بھی آئے ہیں، وزارتوں پر بھی رہے ہیں، ایک عالم کے بارے میں بھی کسی ملک کسی جگہ بھی ایک ایسا کیس نہیں ملے گا جس میں کہ اس پر کہا جائے کہ اس عالم نے کرپشن کی ہو۔ اور اس ملک کو کنگال کرنے والے مدرسوں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ آپ کی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اس ملک کو کنگال کیا ہے۔ اس لیے ہمارے یہ مدارس ماشاءاللہ جو پیدا کر رہے ہیں، یہاں سے جو نوجوان نکل رہے ہیں یہ دنیا میں بھی پھیلا رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک وزیر، وفاقی وزیر، جس کے پاس وہ وزارت تھی جس کے ایک سیزن میں اربوں روپیہ کمایا جاتا ہے، مولانا نے خود بیان دیا، میں نے کرپشن کے لیے نہیں، صرف اتنا مجھے کہا کہ اسمبلی میں مرنے سے پہلے کہ آپ ہمارے تھرو صرف بکنگ کروائیں، 1500 ریال فی حالی دوں گا، اگر اس کا حساب کریں تو اربوں میں بنتا ہے۔ اور جب وہ مرا تو اس کے بچوں کے پاؤں کے اندر جوتیاں بھی نہیں تھی، کچا مکان تھا۔ لیکن جب ایسی بات آتی ہے سارے آنکھیں نیچے کر دیتے۔ اتنا ہمارے علماءوں پر اس انگریز نے ایسا مسلط کیا ہے، جہاں دین کی علماء کی بات آتی ہے تو ہمارے اندر ہم آنکھیں، تو اس لیے ہمارا یہ مدرسہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم تو میں اصل بات کہہ رہا تھا کہ ہم چونکہ انگریزی سے متاثر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے مدارس میں آپ نے بچے نے آپ نے سنی انگریزی، بہترین انگریزی ہمارے الحمدللہ ہمارے مولانا عمار صاحب ماشاءاللہ جو سسٹم چلا رہے ہیں، بچوں کو انگریزی بھی پڑھاتے ہیں، عربی بھی پڑھاتے ہیں۔ تو ہمارا بھی پروگرام یہ ہے کہ حفظ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ان کو عربی بھی پڑھائیں گے، انگریزی بھی کچھ پڑھائیں گے، کم از کم عربی انگریزی بولنے کے قابل۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں، اپنے بچوں کو لائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم کو ماشاءاللہ ہمارے مدارس چلتے پر چلتے ہیں، لیکن میرا اپنا ایک نظریہ ہے، میں لوگوں سے مدرسے کے لیے چلتا نہیں لیتا۔ بچے جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا دین پڑھ رہے ہیں، اسکولوں کالجوں میں اگر ہم فیس دیتے ہیں تو قرآن پڑھنے والوں کی بھی ہم فیس دینی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ اس تعاون کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا ادارہ آج 3 سال سے چل رہا ہے الحمدللہ، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری اگر نیت خالص ہوئی تو اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات جو اپنے بچوں کو داخل کروانا چاہیں، پڑھانا چاہیں، انشاءاللہ ہمارے رمضان کے بعد انشاءاللہ داخلے شروع ہوں گے، اس میں آپ اپنے بچوں کو داخلہ بھی دلوا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جس طرح ہم نے بچوں کو شاگردوں کو انعام دیا تو اسی طرح جنہوں نے ان پر محنت کی ان کا بھی اگر ان کو بھی انعام نہ دیا جائے تو ان کا بھی ناحق ہوتی ہے، اس لیے ہم نے ان کے لیے بھی میں نے سوچا ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ انعام دیا جائے۔ تو ہمارے ادارے کے قاری عبداللہ عباسی صاحب ناظم بھی ہیں اور بہترین خوبصورت قاری ہے، تو تشریف لائے مولانا اسد اللہ خٹک صاحب آئیں، مولانا عبداللہ صاحب بھی آ جائیں، قاری عبید صاحب بھی آ جائیں۔ مولانا اللہ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، معذرت ہے۔ اصل میں مقصود کیونکہ یہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو یہ ان کی حوصلہ افزائی آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری تھا۔ انشاءاللہ اب آپ کے سامنے ہمارے بہت ہی معزز مہمان، بہت ماشاءاللہ جینیس قسم کے بڑے محقق، کئی کتابوں کے مصنف حضرت مولانا مفتی محمد علی قریشی صاحب آپ کے سامنے انشاءاللہ خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی عظمت کے اوپر بیان فرمائیں گے، تو توجہ کے ساتھ بات سنیں۔